السلام علیکم جی، میں ہوں تحریم فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم 2 سے 3 ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ بڑے ہی ایکسکلوسیو اور ڈیولپمنٹ ٹاپک ہیں، آپ کہہ لیں بڑے انٹرسٹنگ ہی ٹاپکس ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں ایک ہلچل جو مچی ہوئی تھی اور انتخابات کے بعد حکومت سازی کے لیے ساری جماعتیں اکٹھی ہو رہی تھی، اتحاد کر رہی تھی، پھر فائنلی اتحاد ہو گیا اور رزلٹ سامنے آ گیا کہ کون سی پارٹی حکومت بنائے گی اور کون سا عہدہ کس کو ملے گا۔ اسی حوالے سے فی الحال جو وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب بنیں گے، تو ابھی تک انہوں نے اپنا حلف نہیں اٹھایا بطور وزیر اعظم، تو لیکن انہوں نے وزیر اعظم کا حلف نہیں اٹھایا۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے۔ کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور جتنے بھی ارکان ہیں وہ اپنا حلف اٹھائیں گے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اور پھر وہیں ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے ایک نیا سرپرائز تیار کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کے لیے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، جتنے بھی ورکرز ہیں، جتنے بھی کارکنان ہیں، وہ تیار ہو جائیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور دھماکہ دیا اور ایک نئی خبر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دی گئی ہے۔ تو پاکستان وہ کیا خبر ہے، وہ کیا سرپرائز ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اچھا، پھر وہیں ساتھ ساتھ ایک سوشل میڈیا پر ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہے MNA شیخ وقاص کی، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت ان کو حاصل تھی، پاکستان تحریک انصاف کے وہ کینڈیڈیٹ تھے، لیکن اب وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا وجہ رہی ہے کہ وہ نون لیگ میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے، اور وہ جو تصویر وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، اس میں کتنی حقیقت ہے، اور اس حوالے سے ان کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے شیخ وقاص صاحب کا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر لیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اچھا، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں، انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ مطلب پاکستان تحریک انصاف آپ کہہ لیں جتنے بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ مرضیوں سے تو بہتر ہے کہ سنی اتحاد پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اچھا جی، آزاد امیدواروں کی شمولیت کے بعد سنی اتحاد کونسل نے قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں سے متعلق فہرست الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سنی اتحاد کونسل کی جانب سے مخصوص نشستوں کو کوٹا کے لیے درخواست پر الیکشن کمیشن کا جو اجلاس ہے، اہم اجلاس آج ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں سنی اتحاد کونسل کی درخواست کا جائزہ بھی لیا جائے گا، جس میں سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے یا نہ دینے سے جو حتمی فیصلہ ہے وہ آج کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن آج مخصوص نشستوں کا کوٹا سیاسی جماعتوں کو الاٹ کرے گا۔ سنی اتحاد کونسل کو کوٹا ملنے پر 4.5 کے تناسب سے ایک مخصوص نشست ملے گی۔ سنی اتحاد کونسل کو کوٹا نہ ملنے پر سیاسی جماعتوں کو 3 کے تناسب سے مخصوص نشستیں ملیں گی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج حتمی پارٹی پوزیشن جاری کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ ایسا یہ تو ہو گیا جو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار تھے، انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں اپنی شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں جو کل صوبہ پنجاب اسمبلی میں ایک اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا اس حوالے سے۔ تو ترجمان پنجاب گورنر ہاؤس کا کہنا ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل صبح 10 بجے ہوگا، یہ ٹائم دیا گیا ہے، جس کی صدارت سبطین خان کریں گے۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں 9 منتخب ارکان جو ہیں وہ کل حلف بھی لیں گے۔ ایک بات یہاں پر دیکھیں، ابھی تک ملک میں کوئی وزیر اعظم نہیں ہے، ملک بغیر وزیر اعظم کے چل رہا ہے۔ ملک کا جو آئندہ آنے والا وزیر اعظم ہے اس نے فی الحال ابھی حلف نہیں اٹھایا، اور پنجاب اسمبلی میں کل جتنے بھی نئے منتخب ارکان ہیں وہ حلف اٹھا بھی لیں گے۔ اور مریم نواز کے حوالے سے بڑے زیادہ سرویز کیے جا رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے مطلب اب وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا ہے، ایک ان کی جانب سے آپ کہہ لیں ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے کہ جس طرح مطلب ہر چیز میں عمران خان کو کاپی کرنا ہے۔ عمران خان نے جس طرح اپنی ریڈ لائن بتائی گی اپنے امیدواروں کو، اپنے ورکرز کو، اسی طرح مریم نواز کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے بولا ہے کہ کرپشن ان کی ریڈ لائن ہے۔
اس سے اندازہ لگا لیں، اتنا کہا جا سکتا ہے کہ جس شخص نے کہا ہے کہ کرپشن اس کی ریڈ لائن ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے خاندان کی جتنی بھی جائیدادیں ہیں، جتنا بھی پیسہ ہے، ابروڈ میں جتنی بھی ان کی جائیدادیں ہیں، وہ پتہ ہونا چاہیے وہ کس طرح بنی ہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے یہ ایک بیان دیا ہے کہ کرپشن ان کی ریڈ لائن ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ وزیر بنی ہے پنجاب کی، تو کس قدر پنجاب کو وہ سنوارتی ہیں، اور جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اپنی کرپشن والی، اس پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے۔ اچھا جی، پنجاب اسمبلی اجلاس میں وہ جو میں نے بتایا کہ حلف اٹھائیں گے۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے بعد پنجاب اسمبلی پہلی صوبائی اسمبلی ہے جس کا کل اجلاس طلب کیا جا رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی 137 اراکین کے ساتھ سب سے زیادہ نشستیں ہوں گی، اور سب سے وہ آپ کہہ لیں کہ اتنی زیادہ نشستیں رکھنے والی پہلی پارٹی ہے۔ اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ اس کے بعد جن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف دوسرے نمبر پر آتی ہے، جن کی جانب سے میاں اسلم اقبال کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کیا گیا تھا، جبکہ اسی عہدے کے لیے مسلم لیگ نون کے نامزد مریم نواز ہیں۔ ایک یہاں پر میرا آپ سب لوگوں سے سوال، عوامی مینڈیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ہونا چاہیے، یا پاکستان تحریک انصاف کے جو نامزد کیے گئے ہیں اسلم اقبال صاحب، ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب ہونا چاہیے؟ کہا جاتا ہے طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے، تو عوام نے اپنی طاقت دکھائی۔ عوام کا جو مینڈیٹ ہے، عوامی مینڈیٹ، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، کون وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ تو آپ بتائیں کہ جو عوام نے فیصلہ کیا ہے اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہونی چاہیے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد کیے گئے اسلم اقبال صاحب ہیں، وہ ہونا چاہیے؟ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ تو پاکستان تحریک انصاف والوں نے بالآخر اعلان کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کب کروا رہی ہے۔ جیسے کہ پہلے عام انتخابات سے پہلے کہا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے گی، 5 فروری کی ڈیٹ دی گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے انٹرا پارٹی کروائے گی، لیکن اس کے بعد پھر سامنے 2 دن بعد عام انتخابات آ رہے تھے، لہٰذا پھر وہ کینسل کر دیے گئے تھے، اور کہا تھا کہ الیکشنز کے بعد ہم اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں گے۔ تو اب فائنلی وہ ڈیٹ آ گئی ہے، اور اس کا شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا ہے تحریک انصاف والوں کی جانب سے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 3 مارچ کو انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کا فیصلہ کر دیا ہے، اور اس حوالے سے سارا کا سارا جو شیڈیول ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس کے تحت کاغذات نامزدگی کے 2 دن ہیں، 23 اور 24 فروری کو جتنے بھی امیدوار ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں، اور ڈیجیٹلی بذریعہ ای میل بھی اپنے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ مزید جو کہا گیا ہے، جن کی سکروٹنی 25 فروری کو ہوگی، اور انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے پولنگ 3 مارچ کی ہوگی۔ پولنگ کا عمل سینٹرل آفس سمیت 4 صوبائی سیکٹریٹ میں بیک وقت ہوگی۔ تحریک انصاف کی فیڈرل الیکشن کمشنر رؤف حسن نے انٹرا پارٹی انتخابات کا شیڈیول جاری کیا ہے، اور یہ سارا بتا دیا ہے کہ 2 دن کاغذات نامزدگی کے ہیں، 23 اور 24، اور اس کے بعد پولنگ کا جو دن ہے وہ 3 مارچ ہے۔ مزید کہا گیا ہے پی ٹی آئی کی تمام رجسٹرڈ ممبران اپنی مرضی کے پینل یا چیئرمین کے امیدوار کے حق میں مختص مقامات پر ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ پارٹی ممبران اپنا ووٹ رابطہ اپلیکیشن انٹرا پارٹی الیکشن ذریعے بھی ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ صرف رجسٹرڈ تمام ممبران جو ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی۔ انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینے والے تمام پینل کی تفصیل پاکستان تحریک انصاف کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اور رابطہ اپلیکیشن ہے وہاں پر دستیاب کی گئی ہے، اور جس نے اپنے اس حوالے سے گائیڈ لائنز لینی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ پر جا کے مزید اس حوالے سے گائیڈ لائنز لے سکتا ہے۔ الیکشن کی تفصیلی طریقہ کار کی وضاحت الیکشن رولر 2020 میں موجود ہے، جو ویب سائٹ اور رابطہ ایپ پر بھی دستیاب ہے۔ تو جو شخص آپ دیکھنا چاہتا ہے اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز، وہ جا کے پاکستان تحریک انصاف کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر جا کے اس حوالے سے مزید گائیڈ لائنز لے سکتے ہیں۔ اچھا، بات کرتے ہیں وہ جو ایک آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایک جو پک ہے گردش کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد ایک کینڈیڈیٹس ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، تو اب انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ تو اس بات میں کتنی سچائی ہے، کیا واقعی وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر نون لیگ میں جا چکے ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے بولا ہے کہ انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار نہیں کی، نون لیگ میں شمولیت کی انہوں نے تردید کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا کی جانب سے تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد ایم این اے جو ہیں وقاص اکرم راجہ شیخ وقاص اکرم راجہ کی نون لیگ میں شمولیت کے دعوے پر سابق وفاقی وزیر نے رد عمل دیا ہے۔ مزے کی بات
یہ عمران خان صحیح کہتے تھے کہ یہ زیادہ تر تو یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور نہ ہی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں. اگر یہ تصویر آپ لوگوں نے ایڈٹ کرنی تھی, فساد ڈالنا ہی تھا, تو کسی اچھے طریقے سے کسی اچھے ایڈیٹر سے ایڈٹ تو کروائی ہوتی. ایٹ لیسٹ وہ پتہ لگ رہا ہے کہ ایڈٹ کی گئی تصویر ہے. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جو ہیں شیخ وقاص اکرم, انہوں نے بھی اس چیز کی تردید کر دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو تصویر وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر, یہ ایڈٹ کی گئی ہے, ریئل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جی, پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ نو منتخب ایم این اے شیخ وقاص اکرم نے سوشل میڈیا پر گردش کردی تصویر جعلی قرار دے دی ہے. مزید انہوں نے کہا ہے کہ میں عمران خان کا کھلاڑی ہوں, عمران خان کے ساتھ ہی رہوں گا, لہٰذا یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اس پر یقین نہیں کیا جائے, اور یہ سب چیزیں فیک بنائی گئی ہیں, ایڈٹ کی گئی ہیں. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ کہیں نہیں گیا, وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہی ہے. نون لیگ کی جو ہے وہ اب تھوڑا سا صبر کریں, اور جتنی دھاندلی کر سکنی تھی انہوں نے کر لی ہے, اور پنجاب میں اپنی حکومت بنا لی ہے. باقی ابھی تک جو کہا جا رہا ہے اور ایک کریوسٹی سی قائم ہے کہ مریم نواز پاکستان کی 76 سالہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ کوئی خاتون وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں. تو پنجاب کس قدر ترقی کرتا ہے, پنجاب جو ہے وہ مریم نواز کے اب ہاتھ آیا ہے. دیکھتے ہیں کہ پنجاب کی جو مستقبل ہے پنجاب کا, وہ سنورتا ہے یا نہیں سنورتا. آپ بھی اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ, آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.